أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 6۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اِنَّا بے شک، الذین وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا۔ کاف فا را اس کا روٹ ورڈ ہے۔ کفرہ کا لفظی معنی ہوتا ہے کسی چیز کو چھپانا، ڈھانپنا۔ اسی لیے عربی میں کسان یا کاشتکار جو ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ کافر، کافر کہتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کیونکہ وہ زمین میں بیج کو چھپا دیتا ہے، بو دیتا ہے، ڈال دیتا ہے اور پھر اسی سے پودا نکلتا ہے۔ تو بیج کو چھپا دیا گیا تبھی تو پودا نکلا۔ اس لیے عربی میں کسان یا کاشتکار کو کیا کہتے ہیں؟ کافر۔ کافرہ کا ایک اور مطلب بھی ہوتا ہے کسی نعمت کو نہ ماننا، اس سے انکار کرنا، یعنی جو نعمت سامنے آئی ہے اس کو نہ ماننا، اس کو قبول نہ کرنا دیکھتے ہوئے بھی۔ تو یہاں بیسیکلی کافرہ کا کیا مطلب ہے؟ نعمت ایمان کو چھپانا یا قبول نہ کرنا۔ اور عربی میں رات کو بھی کافر کہا جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے لغوی معنی، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی لفظ ڈکشنری میں کیسے استعمال ہو رہا ہے۔ لیکن اگر ہم اصطلاحی معنوں کی بات کریں تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ کس خاص ٹرمینالوجی میں، خاص کانٹیکسٹ میں کس طرح استعمال ہو رہا ہے وہ لفظ۔ تو یہاں ہم کفرہ کی بات کر رہے ہیں، اس کا عام معنی کیا ہوگا؟ چھپانا۔ رات کو کافر کہتے ہیں، میں نے اوپر بھی آپ کو پہلے بھی بتایا ہے، عربی میں رات کو کافر کہا جاتا ہے۔ اسی طرح کسان جو ہے اس کو بھی کافر کہتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی کسان مسلمان ہے تو اسے ہم لفظی معنوں میں تو کافر کہہ سکتے ہیں مگر اصطلاحی معنوں میں نہیں کہہ سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ مسلمان ہے۔ سواء برابر ہے، سین واو یا اس کا روٹ ورڈ ہے، یعنی دونوں طرف سے برابر چیز کے لیے سوا کا لفظ جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے۔ مساوی اور مساوات بھی اسی سے نکلا ہے۔ علیہم اوپر ان کے، علی کا مطلب ہوتا ہے اوپر، علیہم اوپر ان کے، خواہ یا پھر چاہیے، انذرتہم ڈراؤ تم ان کو، نون ذال را اس کا روٹ ورڈ ہے۔ انذار نذیر، نذیر جو ہے وہ نام بھی ہوتا ہے۔ کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ ڈرانے والے کو کہتے ہیں، نذیر ڈرانے والا۔ خواہ، اب یہاں پر ہم یہاں پہ یہ جو حمزہ ہے جسے الف بھی کہا جاتا ہے، اس کا معنی دیکھ رہے ہیں۔ جیسے ہم نے پیچھے حروف مقطعات پڑھے تھے تو عربوں کے ہاں لفظ سے بھی چھوٹی چیز استعمال ہوتی ہے، اور بعض حروف کے معنی بھی ہوتے ہیں اور بعض کے نہیں ہوتے، اور بعض حروف جو ہیں وہ تنبیہ کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، غور کرنے کے لیے، متوجہ کرنے کے لیے۔ تو یہاں پر جو ہے اس کا معنی کیا ہے؟ خواہ، لیکن ویسے جو ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کیا۔ لیکن بعد میں اگر آ رہا ہے تو خواہ بھی ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دو چیزوں کے درمیان ایک طرح سے چوائس کی بات ہو رہی ہے، اس لیے یہاں پہ اس کا مطلب ہے خواہ۔ خواہ آپ ڈرائیں ان کو یا نہ ڈرائیں۔ یا لم نہ تنذرہم تم ڈراؤ ان کو، نون ذال را، پیچھے جو لفظ گزرا ہے
اَأَنذَرْتَهُمْ، خواہ تم ڈراؤ ان کو، اس کا بھی روٹ ورڈ یہی تھا، نون ذال را، اور تنذرہم اس کا روٹ ورڈ بھی سیم ہے، نون ذال را، تم ڈراؤ ان کو، لا نہیں، یؤمنون وہ ایمان لائیں گے، حمزہ میم نون اس کا روٹ ورڈ ہے، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، کافروں کو آپ کا ڈرانا یا نہ ڈرانا برابر ہے، یہ لوگ ایمان نہ لائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شدید خواہش تھی کہ سب مسلمان ہو جائیں، کوئی بھی کافر نہ رہے، اور اسی حساب سے آپ کوشش بھی فرماتے تھے، لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ایمان ان کے نصیب میں ہی نہیں ہے، اور وہ چند مخصوص لوگ تھے جن کے دلوں پر مہر لگا دی گئی تھی، ان میں ابو لہب اور ابو جہل وغیرہ جو ہیں وہ شامل ہیں، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت و تبلیغ سے تو بے شمار لوگ مسلمان ہوئے تھے، حتیٰ کہ پورے جزیرہ عرب اسلام کے سائے عاطفت میں آ گیا تھا، پورا جزیرہ عرب۔ اور جسٹ امیجن کہ تبلیغ کرنے والا کوئی عام انسان نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی عظیم ہستی تھی، عظیم عالم تھا، اور پھر ان کی بات کوئی سن کے نہ مانے تو ایسا ہو نہیں سکتا نا، ایسا تب ہی ہو سکتا ہے کہ جس کے دل پہ مہر لگا دی گئی ہو، کہ اندر کوئی چیز جاتی ہی نہیں ہے، وہ آنکھوں سے دیکھتے ہیں لیکن مانتے نہیں ہیں، کیوں؟ ان کی انا، ان کے بغض، ان کی ہٹ ڈرمی کی وجہ سے۔ اور پھر جنہوں نے حق کو نہیں مانا، حق کا انکار کیا، تو جو بھی کفر کرنے والے ہیں، حق کا انکار کرنے والے ہیں، ان کے لیے کیا چیز برابر ہے؟ سواء علیہم، کیا برابر ہے؟ اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، خواہ تم انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، ان کے لیے برابر ہے، انہیں سمجھاؤ یا نہ سمجھاؤ ان کے لیے برابر ہے، کیونکہ انذار کا لفظ جو ہے یہاں پر یہ خوف زدہ کرنے کے معنوں میں نہیں آتا، یہاں ڈرانے کا معنی خوف زدہ کرنا نہیں ہے، بلکہ شفقت کے ساتھ تنبیہ کرنا ہے، برے انجام سے بچنے کی تلقین کرنا ہے، یعنی جس کے اندر خیر خواہی پائی جاتی ہو۔ ایک ڈرانا ایسا ہوتا ہے نا جس میں دوسرے کا نقصان مطلوب ہوتا ہے، اور دوسرا جس میں دوسرے کو ڈرایا جا رہا ہوتا ہے لیکن اس کے فائدے کے لیے۔ تو پھر ڈرانے کے دو مطلب ہوئے، ایک کسی کی خیر خواہی کے لیے اس کو ڈرانا، اور دوسرا اس کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ اب آپ اس کو اس مثال سے سمجھیں کہ ایک چور ہے اور وہ آپ سے آپ کی قیمتی زیورات، قیمتی چیزیں وغیرہ جو ہے وہ لینا چاہتا ہے، چھیننا چاہتا ہے، تو وہ کیا آپ کو پیار سے کہے گا کہ مجھے دے دو اور آپ دے دیں گے؟ کبھی بھی نہیں۔ تو وہ آپ کو کیا دے گا؟ دھمکی دے گا، آپ کو جان سے مارنے کی دھمکی بھی دے سکتا ہے، کچھ بھی دے سکتا ہے۔ تو وہ آپ کو جو ڈرائے گا اس سے کیا مطلوب ہوگا؟ آپ کا نقصان۔ اور دوسری طرف ایک ماں ہے جو اپنے بچے کو سمجھا رہی ہے، ڈرا رہی ہے کہ تم ٹھیک سے پڑھ لو ورنہ امتحان میں فیل ہو جاؤ گے، اور پھر تم اسکول سے نکال دیا جائے گا، اور اس کے بعد تمہیں تمہاری پسند کی چیزیں جو گھر میں دلائی جاتی ہیں وہ بھی نہیں دلائی جائیں گی، اور تمہارا کھیل کود جو ہے وہ بھی بند کر دیا جائے گا۔ تو اس ڈرانے میں کیا چیز مطلوب ہے؟ ماں کیا چاہتی ہے؟ کہ اس کا بچہ جو ہے وہ ناکام نہ ہو، اس لیے اس کو ڈرا رہی ہے، اس کی خیر خواہ ہے، اس کی ہمدرد ہے، اس کو ناکام ہوتا نہیں دیکھ سکتی، اس لیے ڈرایا جا رہا ہے، تو یہ خیر خواہی کے لیے ڈرا رہی ہے۔ اور دوسری طرف جو میں نے چور کا بتایا، اس میں کیا مطلوب تھا؟ نقصان۔ تو یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ خواہ آپ ان کی خیر خواہی کرتے ہوئے ان کو خبردار کریں یا نہ خبردار کریں،
لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ بے شک آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں ان کے لیے برابر ہے، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو کیا پتہ چلا اس آیت سے؟ کہ جو لوگ کفر پر پکے ہو چکے ہیں ان کے ساتھ آپ بھلائی کی بات کریں یا نہ کریں، ان کو قرآن کے ذریعے ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، ان کے لیے کیا ہے؟ ایک جیسا ان کا رد عمل ہوگا۔ ایمان نہیں لائیں گے یہ لوگ، اور اللہ رب العزت کے علم میں ہے یہ بات کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے، لیکن اللہ نے انہیں ارادے کی آزادی دے کر حجت جو ہے وہ تمام کر دی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔